اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، تو ضرور بالضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے ساری خوبیاں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ زیادہ تر ان لوگوں میں سے نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمینوں میں، بے شک اللہ وہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 اور 26 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان دونوں صفتوں سے مقصود اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا ثابت کرنا ہے۔ ایک صفت اللہ ہی خالق ہے، دوسری صفت اللہ ہی مالک ہے۔ خالق اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی خالق نہیں ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق ہے، باقی سب مملوک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والا بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ ہمارے اوپر اختیار بھی اسی کا چلتا ہے، قدرت بھی اسی کی چلتی ہے۔ نہ ہم اپنا کوئی ایک بال بنا سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے وجود کے کسی ایک ذرے کے مالک ہیں۔ اس لیے خودکشی حرام ہے کہ بندہ اپنے وجود کا مالک نہیں ہے۔ اگر اپنے وجود کا مالک ہوتا تو پھر مالک کو تو حق ہوتا ہے، المالک یتصرف فی مملوکہ کیف یشاء۔ ایک چیز کا میں مالک ہوں، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، لیکن وجود کے ہم مالک نہیں ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ہم نے تو اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اللہ سے ایک عقد کیا ہے، اللہ سے ایک سودا کیا ہے، اللہ سے ایک معاملہ کیا ہے کہ جو تیرا دیا ہوا وجود ہے، جو تیرا دیا ہوا مال ہے، اس پر مرضی تیری چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ ہمیں تو اس کے بدلے جنت دے دینا کہ ہم تیرے دیے ہوئے وجود کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لہٰذا اس امانت کی وجہ سے تو ہمیں جنت دے دینا۔ تیرے دیے ہوئے مال میں ہم تیری مرضی کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، اس امانت کی وجہ سے تو ہمیں اپنی رضا والی جگہ، اپنے دیدار والی جگہ جنت ہمیں عطا کر دینا۔ مومن تو اللہ سے معاہدہ کر چکا ہے، اللہ سے ایک معاملہ کر چکا ہے، وعدہ کر چکا ہے، عہد کر چکا ہے، بیع کر چکا ہے، اللہ سے ایک عقد کر چکا ہے۔ اس لیے جہاں کہا جاتا ہے کہ کلمے کا مقصد کیا ہے، حکم اللہ کے ہوں اور طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، بس یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ ہمارا منصب ہے۔ مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا منصب ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی گائے کی پوجا کرے، کوئی آگ کی پوجا کرے، کوئی سورج چاند کی پوجا کرے، کوئی بتوں کی پوجا کرے، کوئی اپنے نفس کی پوجا کرے، اپنی خواہشات کی پوجا کرے، اپنے آپ کو بس جو دل میں آیا وہی کرتا جائے، تو فرمایا ان سے پوچھیں جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، بتاؤ خالق کون ہے؟ آسمان کس نے بنائے؟ زمینیں کس نے بنائی؟ آسمان اور زمینوں کے درمیان خلا و فضا، آسمانوں زمینوں کی مخلوقات، ان کا خالق کون ہے ذرا یہ بتاؤ۔ تو وہ لوگ جو خدا کا سجدہ نہیں کرتے وہ بھی فرمایا لا یقولن، پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ بھی کہیں گے خالق تو صرف اللہ ہے۔ ہمارے بتوں نے بنایا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اب تم بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا؟ فارونی، مجھے دکھلاؤ ذرا، کوئی ایک پتا تو دکھلاؤ، کوئی ایک مچھر کا پر تو دکھلاؤ جو انہوں نے بنایا ہو۔ جب وہ اتنے بے اختیار ہیں،
کہ اپنے وجود کا ایک بال بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر ان کی منتیں، ان کی منوتیاں، ان سے نفع، ان سے نقصان اور ان کے سامنے سجدے، یہ تو ناقدری ہے اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی تمام مخلوقات، ان سب کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور پکی ٹھکی بات کہی ڈبل تاکید کے ساتھ کہ تمام مشرک بھی کہیں گے کہ خالق تو صرف اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر ان سے کہو جب خالق اللہ ہے تو پھر باقی بھی تمام خوبیوں کا حقدار اللہ ہے، قل الحمدللہ، پھر آپ فرما دیجئے کہ ساری ستائشیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس کا مستحق و حقدار وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جیسے جاننے کا دل سے حق ہے نہیں جانتے، اندر سے جیسے حقیقت سے جاننے ماننے کا حق ہے، اللہ کا خالق ہونا جان رہے ہیں، اس لیے جب پوچھا جاتا ہے تو مانتے بھی ہیں، اعتراف و اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس خالق ہونے کے جو حقوق ہیں وہاں آ کر کے اور طرف چلے جاتے ہیں۔ بھئی جب خالق صرف اللہ ہے تو پھر اس سجدے کو، اس پیشانی کو پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر یہ جھکنی بھی صرف اللہ ہی کے سامنے چاہیے۔ للہ، آگے فرمایا کہ مالک بھی وہی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا ہمیں معلوم نہ ہو، ہمیں نظر آتا ہو یا ہمیں نظر نہ آتا ہو، ہماری علمی رسائی وہاں تک ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، غرضے کے ساری کائنات میں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن ان میں سے کسی چیز کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، یہ سارا کچھ بنایا اللہ نے ہے، مالک سب کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے کوئی چیز اپنی ضرورت کے لیے نہیں بنائی کہ رب کی ضرورت تھی، اللہ کو اس کی محتاجی تھی، اللہ کے کام آئے گی، قطعاً بات نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، ان اللہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ غنی ہے وہ، صمد ہے وہ، بے نیاز ہے وہ، اور باقی سب اس کے محتاج ہیں، اپنے بننے میں بھی اس کے محتاج ہیں، اپنے باقی رہنے میں بھی اس کے محتاج ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اسی ہی کے محتاج ہیں۔ الحمید، وہ بڑی خوبیوں والی ذات ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ ذاتی طور پہ خوبیوں والی ذات ہے۔ الحمید، خوبیاں اس کی ذاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی میری خوشامد و تعریفیں کرے گا تو چار بندے مجھے جانیں گے، وہ ذات ایسی ہے، حدیث پاک میں ہے ساری مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی تعریف و حمد کا کلمہ زبان سے نہ نکالے اور اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی شان حمیدی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر سارے اس کی تعریف کریں، گن گائیں، تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ ذاتی طور پر حمید ہے۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس کے اندر تمام صفات کمال اکٹھے ہوں، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ تو اس لیے خالق بھی صرف اللہ ہے، مالک بھی صرف اللہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مالک کو حق ہوتا ہے وہ اپنی مملوکہ میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ جب مالک میرا اللہ ہے، مجھے غریبی میں رکھے تب بھی اس کی ملکیت میں ہوں، اور اگر مجھے امیری میں رکھے، مجھے صحت میں رکھے، مجھے بیماری میں رکھے، جس حال میں مجھے وہ رکھے وہ ہوں جو میں اس کا۔
وہ میرا مالک ہے۔ مالک کو حق ہوتا ہے، اینٹیں ہیں آپ ان کے مالک ہیں، آپ ایک اینٹ کو مسجد پہ لگاتے ہیں اور دوسری اینٹ کو لیٹرین پہ لگاتے ہیں، اب اینٹ آپ کے خلاف کوئی دعویٰ تو نہیں کرے گی کہ آخر اس کو مسجد میں کیوں لگایا، مجھے بیت الخلاء میں کیوں لگایا؟ آپ یہی کہیں گے میں مالک ہوں، مالک کا حق ہے وہ چاہے کسی کو مسجد میں لگائے چاہے کسی کو بیت الخلاء میں لگائے، مالک ہے۔ ایسے ہی میرا اللہ مالک ہے، اس نے جہاں جہاں جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اس پر راضی اور خوش رہنا ضروری ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم تجھ پہ راضی ہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس اتنی درخواست ہے کہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ پہ جس حال میں بھی تو نے رکھا راضی ہیں، خوش ہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس اتنی درخواست ہے ہماری کہ اے رب کائنات تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور ہمیں اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔